سوچیں اگر ایک مشین آپ کا ہر لفظ سن رہی ہو، ہر سوچ کو سمجھ رہی ہو اور پھر بنا کسی انسانی جذبات کے فیصلہ بھی کر رہی ہو۔ کل تک انسان مشین چلا رہا تھا، آج مشینیں انسان کو چلا رہی ہیں، اور کل شاید وہ ڈیسائیڈ کریں گی کون زندہ رہے اور کون نہیں۔ یہ خواب نہیں، یہ وقت آ چکا ہے۔ میرا نام ہے کلیم اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکور وتھ کلیم۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی ٹیکنالوجی جسے ہم نے اپنی مدد کے لیے بنایا، لیکن آج یہ ہمارے ڈیسیژنز لے رہی ہے، ہمارے ایموشنز کو پریڈکٹ کر رہی ہے، اور ہر ملک اس ریس میں ہے کہ سب سے پہلے کون اے آئی کو اپنا ویپن بنائے۔ جاب چلی گئیں، پرائیویسی ختم ہو گئی، اور اب دنیا کے سپر کمپیوٹرز ہیومن مائنڈ سے تیز ڈیسیژنز لے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا اے آئی ایک آسان زندگی کا راستہ ہے یا انسانیت کے ختم ہونے کی داستان کا آغاز؟ جب دنیا میں کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن لوہے کے ڈبے انسان کی طرح سوچنے لگیں گے، تب ایک خاموش اور سوچ میں ڈوبا ہوا شخص اپنی ڈائری میں ایک خیال لکھ رہا تھا: کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں؟ اس شخص کا نام تھا ایلن ٹیورنگ۔ نہ وہ کوئی مشہور سیاستدان تھا، نہ کوئی فلم سٹار، لیکن اس کا دماغ ایسی سوچ سے بھرپور تھا جو اس کے دور سے 100 سال آگے چل رہی تھی۔ ٹیورنگ وہ پہلا انسان تھا جس نے یہ تصور دیا کہ اگر انسان سوچ سکتا ہے تو شاید ایک دن مشینیں بھی سوچ سکتی ہیں۔ اس نے ایسی مشین کا خاکہ بنایا جو صرف حساب کتاب نہ کرے بلکہ فیصلے بھی کرے۔ اس وقت لوگ ہنسے، اسے پاگل کہا گیا، لیکن آج ہر موبائل، ہر کمپیوٹر، ہر اے آئی سسٹم اسی ٹیورنگ کے خواب کی تعبیر ہے۔ اس کی زندگی صرف ایک سائنسدان کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کی داستان ہے جو سمجھ سے بہت آگے چل رہا تھا اور دنیا اسے سمجھ نہ پائی۔ دوستو، 1956 میں پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ دنیا کے سامنے آیا تو لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ وعدے کیے گئے کہ یہ ٹیکنالوجی انسان کی مدد کرے گی، دوائیں بنائے گی، کام آسان ہوگا اور زندگی بہترین ہو جائے گی۔ لیکن وقت کے ساتھ ایک اور تصویر سامنے آئی، جہاں مشینیں صرف کام کی سہولت نہیں بلکہ انسان کے فیصلے، سوچ اور حتیٰ کہ اس کی آزادی پر بھی اثر انداز ہونے لگیں۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سوال اٹھتا ہے، کیا اے آئی انسان کے لیے ایک نعمت ہے یا چپکے سے ایک ایسی چال بن رہی ہے جو انسانی سوچ کو قید کرنے والی ہے؟ مشہور فلاسفر جوزف ویزنبوم، جنہوں نے ایلیزا پروگرام بنایا تھا، بعد میں خود کہنے لگے، اے آئی ایک ٹول ہے، لیکن جب انسان اسے فیصلے لینے کا اختیار دے دیتا ہے تو یہ ٹول ایک خطرہ بن جاتا ہے۔ یہی ہے اے آئی کا شروعاتی خواب، ایک ایسے راستے کا آغاز جہاں سہولت اور سازش کا فرق ڈھونڈنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان نے خود ایک ایسی مشین بنا لی جو اس کی طرح سوچتی ہے۔ اے آئی کا اگلا قدم تھا ڈیپ لرننگ، ایک ایسی سوچنے کی صلاحیت جہاں مشین صرف ڈیٹا کو یاد نہیں رکھتی بلکہ اس سے سیکھتی بھی ہے۔ جیسے ایک بچہ ہر روز تجربے سے کچھ نیا سیکھتا ہے، ویسے ہی اے آئی اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرتی ہے۔ اس کا سب سے گہرا نظام ہے نیورل نیٹ ورکس، بالکل جیسے انسانی دماغ کے نیورونز۔ یہ مشین ایک تصویر دیکھتی ہے، سوچتی ہے، فیصلہ کرتی ہے اور پھر اگلا قدم اٹھاتی ہے۔ مطلب یہ صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ سوچنے والی چیز بن گئی ہے، ایسی چیز جو کب، کہاں اور کیسے فیصلہ لینا ہے خود طے کرتی ہے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، جب مشین سوچنے لگے تو انسان کا کیا بنتا ہے؟ اور اگر یہ مشینیں ہماری سوچ سے بہتر سوچنے لگیں تو پھر اصلی ذہن کس کا ہوگا؟ آج دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک ایک دوسرے کے سامنے ٹینک لے کر نہیں، الگوریدمز لے کر کھڑے ہیں، نہ صرف اکانومی میں بلکہ لڑائی، جاسوسی اور طاقت کے نظام تک۔ سب کچھ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے ہو رہا ہے۔ چائنا اپنی ہر گلی، ہر شہر میں کیمرہ لگا کر اے آئی سے ہر انسان کی حرکت ریکارڈ کر رہا ہے۔
यूएसए ने एआई को मिसाइल और ड्रोन्स में डालकर जंगों का नया चेहरा बना दिया है। हर मुल्क चाह रहा है कि वो पहला हो, पहला जो मशीन से दुनिया को चलाए। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने 2017 में कहा था, जो कोई एआई का लीडर बन गया वो ही पूरी दुनिया का हुक्मरान बनेगा। ये लफ्ज ठीक थे, क्योंकि आज ये जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, इंसानी मुस्तकबिल की भी है। लेकिन सवाल अब ये है, अगर दोनों सुपर पावर हार गए और मशीन जीत गई तो फिर हुकूमत किसके पास होगी? दोस्तों, मशीन सिर्फ फैक्ट्री में काम नहीं कर रही, अब वो बैंक में बैठा अकाउंटेंट भी है, कॉल सेंटर में बात करता एजेंट भी है और न्यूज़ लिखने वाला रिपोर्टर भी। आज की दुनिया में एआई का मतलब है स्पीड, एफिशिएंसी और कॉस्ट कटिंग। लेकिन इसका असल मतलब है इंसान की ज़रूरत कम करना। और सबसे पहला निशाना बनता है मिडिल क्लास, जो रोज़मर्रा के काम करके अपना घर चलाता है। हर रोज़ नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स का काम भी कर लेते हैं। मतलब ये कि पढ़ने लिखने वाले लोग भी महफूज नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अगले 10 साल में करोड़ों लोगों की नौकरियां ऑटोमेशन की भीड़ चढ़ जाएंगी। और इस कत्ल का कोई खून नहीं, ना कोई आवाज़, ना कोई एतराज़। सिर्फ एक ईमेल आता है, थैंक्स फॉर योर सर्विस बट योर रोल हैज़ बीन मेड रिडंडेंट। आज के दौर में इंसान का हर लफ्ज़, हर नज़र, हर कदम रिकॉर्ड हो रहा है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का जुमला नहीं, बल्कि एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा है जहां इंसान की हर चीज़ को ट्रैक किया जा रहा है। चेहरे पहचानने का सिस्टम हर जगह लगा दिया गया है। चाहे आप एक शॉपिंग मॉल में हो या अपने दोस्तों के साथ, आपका चेहरा पहचाना जा रहा है और हर एक हरकत की मालूमात किसी सिस्टम में डाली जा रही है। डाटा को रिकॉर्ड करने का सफ़र हर दिन नए तरीकों से आपको मॉनिटर करने का जरिया बनता जा रहा है। कहाँ गए, किससे मिले, किस वक्त क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कब सोए, कब उठे, कब नहाए, कब ऑफिस गए, ऑफिस पे कितना टाइम गुजारा, कितने लोगों से मिले, उनकी इंटेंशंस क्या थी, आपकी उनके बारे में राय क्या थी, कौन लॉयल, कौन बागी, कौन झूठा, कौन दगाबाज, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये सिर्फ एक निगरानी का टूल नहीं, बल्कि हमारी हर पर्सनल स्पेस पर कब्जा किया जा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा फिक्र की बात है वो है प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग। एआई को लगता है वो हमारी सोच को प्रेडिक्ट कर सकता है। आज अगर हम किसी जगह पर सिर्फ हाथ रखें तो कल हमारे हर एक्शन को मॉनिटर किया जा सकता है। ये सिर्फ हमारी प्राइवेसी का कत्ल नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी पर एक नई बंदिश है। क्या हमने कभी सोचा था कि हमारे हर लफ्ज़, हर नज़र और हर काम की तकरीबन हर जगह रिपोर्ट हो रही होगी? ये हमारी पर्सनल स्पेस का सफ़र ख़त्म कर रहा है और एक नया रास्ता बन रहा है जहां हमारी हर चीज़ किसी मशीन के कंट्रोल में जा रही है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था कि रोबोट्स इंसानों के दुश्मन बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन आज के दौर में एआई का इस्तेमाल इतना आगे बढ़ गया है कि अब ये जंग में भी अपना रास्ता बना रहा है। खुद मुख्तार ड्रोन्स और किलर रोबोट्स वो टेक्नोलॉजी हैं जो इंसान की मर्जी के बिना अपना शिकार कर सकते हैं। जब एक एआई सिस्टम को ये फैसला लेने का हक मिलता है कि किसी को मारना है या नहीं, तो उसमें इंसान के जज्बाती फैसले नहीं होते। ये सिर्फ हुकूमती कानून और प्रोग्रामिंग के जरिए अपने फैसले करता है। ड्रोन अटैक्स जो पहले हमने सिर्फ फौज की हिदायत में देखे थे, अब खुद मुख्तार हो रहे हैं। ये ड्रोन्स खुद तय करते हैं किस वक्त हमला करना है और किस जगह पर हमला करना है, बिना किसी इंसान की राय लिए। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि एआई ड्रिवन जंग में ये रोबोट्स या ड्रोन्स बिना इंसान की मदद के अपने फैसले कर रहे हैं। क्या ये हमारे लिए एक नया दौर है जहां हम अपनी जिंदगी को एक मशीन के फैसले के हवाले कर देंगे? एआई का ये नया चैप्टर हमारी सोच और इंसानियत को एक नई पहेली दे रहा है। अगर एक दिन मशीनें इंसान के जीने के फैसले करने लगें, तो क्या हमारे पास वो कुदरत है कि हम ये कायदा वापस ले सकें? ये ना सिर्फ इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी के लिए भी एक नई मुश्किल है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की सबसे बड़ी दरियाफ्त हो सकती है।
یا سب سے برا منظر؟ یہ الفاظ ہیں ایلون مسک کے، جو دنیا کے ان چند لوگوں میں ہیں جو اے آئی کے خطرناک مستقبل کے بارے میں بار بار آگاہ کرتے ہیں۔ اے آئی جس رفتار سے سیکھ رہا ہے وہ انسان کے لیے ناقابل یقین ہے۔ آج ہم اے آئی کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں جو ہمیں سہولت دے رہا ہے، کام آسان کر رہا ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ دوستی ایک دن ہمیں مہنگی پڑ سکتی ہے؟ جب ایک مشین جو کسی جذبات، کسی انسانی قدر اور اخلاقی حد سے واقف نہیں آپ کے فیصلے کرنے لگے تو یہ دوستی نہیں، خاموش دشمنی ہوتی ہے۔ ایتھیکل سوالات اب ہر سوچنے والے دماغ کے سامنے ہیں۔ کیا انسانی سوسائٹی اتنی تیار ہے کہ وہ اپنے فیوچر کا رخ ایک مشین کے حوالے کر دے؟ کیا ہم اے آئی کو روکنے کے لیے کوئی حدود طے کر سکتے ہیں، یا کوئی حدود طے کر چکے ہیں، یا پھر ہم سب ایک ایسی ریس میں ہیں جس کا انجام صرف تباہی ہو سکتا ہے؟ اے آئی کا مستقبل ہمارے بس میں نہیں رہا، اور اگر اب بھی انسان خاموش رہا تو کل کا انسان صرف ایک کمانڈ کے انتظار میں مشین کے سامنے خاموش ہوگا۔ اگر کسی بیماری کا علاج وقت پہ نہ ہو تو وہ کینسر بن جاتا ہے۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف ایک سوچ نہیں، ایک نظام بن چکی ہے جس میں نہ کوئی روح ہے، نہ کوئی ذمہ داری کا احساس۔ سوال یہ ہے، کیا اب بھی وقت ہے کہ انسان خود کو بچا سکے؟ دنیا کے چند دانشوروں اور کچھ سوچنے والے ممالک نے اے آئی کے لیے قانونی حد بندیاں لگانے کی گزارش کی ہے۔ یورپ میں اے آئی ایکٹ اور کچھ ملکوں میں الگوریدم کی جانچ کا نظام طے کیا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ جب تک دنیا مفاہمت کی بجائے مقابلے میں لگی رہے گی، اے آئی ایک ہتھیار بن کر انسانیت کے سامنے کھڑا رہے گا۔ یہ وقت ہے فیصلے کا۔ کیا ہم اے آئی کو ایک مددگار صورت میں قید کر سکتے ہیں، یا یہ ابھی ہمارے اختیار سے باہر نکل چکا ہے؟ اگر آج بھی ہم نے اس طرف توجہ نہ دی تو کل صرف افسوس رہ جائے گا اور ایک مشین کی حکومت۔ یہ انسانیت کا آخری موقع ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ ابھی اور اسی وقت کرنا ہوگا۔ دوستو، انسان نے ہر دور میں دریافت اور ایجادات کی، ہر مشکل کا حل ڈھونڈا اور ہر نئی ٹیکنالوجی کو گلے لگایا، لیکن آج جس موڑ پر کھڑے ہیں وہاں فیصلہ صرف ترقی کا نہیں بلکہ انسانیت کی حفاظت کا بھی ہے۔ اے آئی کوئی خواب بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی خواب بھی خوف بن جاتا ہے۔ یہ صرف سائنس کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے مستقبل، ہمارے بچوں اور ہماری سوچ کا امتحان ہے۔ اگر ہم وقت پہ ہوشیار نہ ہوئے تو کل کا تانا بانا ایک مشین کے ہاتھ میں ہوگا جس میں نہ محبت ہوگی نہ معافی۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، بولنے کا، اور سب سے پہلے کردار ادا کرنے کا۔ اب اپنے دوست میزبان کلیم اظہر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو یا پیغام میں۔ آپ میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی زندگی اور آخرت میں خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔